السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک عالم دین اور مفسر قرآن، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز دینی رہنما، عالم دین اور مفکر ملت تھے، جنہوں نے آزادی کی جد و جہد اور تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے تعلیمی نظریات اور کوششوں نے جدید ہندوستانی تعلیم پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ مولانا آزاد کا ماننا تھا کہ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے اور یہ قوموں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ ہر صاحب سلیم الطبع کی طرح تعلیم کو سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ مولانا آزاد تعلیم کے سلسلے میں عدل و مساوات کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر بچے کو بغیر کسی فرق کے معیاری تعلیم ملنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، ذات یا معاشرتی پس منظر سے ہو۔ اسی طرح مولانا آزاد رحمہ اللہ کبھی تعلیم کی تقسیم کے قائل نہیں رہے۔ ان کے نزدیک انسانوں کے لیے جہاں ان کی دینی تعلیم ضروری تھی، وہیں عصری تعلیم اور زمانے کے علوم سے واقفیت بھی ناگزیر سمجھی جاتی تھی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا اور انہوں نے 1947 سے 1958 تک اس عہدے کو سنبھالا اور اپنے فرض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ ان کے دور میں کئی تعلیمی اصلاحات متعارف کرائی گئیں، جنہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو جدید اور بہتر بنایا۔ مثلا مولانا آزاد کی قیادت میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کا قیام عمل میں آیا، جو ہندوستانی یونیورسٹیوں کی نگرانی اور ترقی کے لیے اہم ادارہ ہے۔ اسی طرح مولانا آزاد کے دور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT کی بنیاد رکھی گئی، جو آج دنیا کے معروف تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ مولانا آزاد نے تعلیمی پالیسیاں اور نصاب کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس نے ہندوستانی تعلیمی نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کا کام کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خواب اور خدمات کی صاف ستھری تصاویر آج بھی ہندوستانی تعلیمی نظام میں موجود ہیں، اور ان کی تعلیم کی اہمیت پر زور دینے والی فکر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کی قیادت میں اٹھائے گئے اقدامات نے ہندوستان کی تعلیمی ترقی کی بنیاد رکھی، اور ان کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایک خدا ترس عالم دین تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور بزرگوں کی قدر کرنے والے بااخلاق اور ولی صفت انسان تھے۔ ان کے دینی علوم کی پختگی کا عالم دیکھنا ہو تو ان کی منفرد اور باکمال تفسیر ترجمان القرآن کا مطالعہ کیا جائے۔ مولانا آزاد کو مفکر قرآن کے طور پر ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور تفہیم کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی تصنیف ترجمان القرآن ہی ان کے قرآنی علوم کی جامع تشریح ہے۔ یہ ان کی علمی مہارت اور قرآن فہمی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ تفسیر قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کی جدید اور وسیع تشریح پیش کرتی ہے۔ اس تفسیر میں مولانا آزاد نے نہ صرف عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھایا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیات کو معاشرتی، تاریخی اور فلسفیانہ تناظر میں بھی پیش کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا پیغام عالمگیر ہے، اور یہ لازوال آسمانی کتاب تمام انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا، جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مولانا آزاد کا ماننا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کی ضرورت ہر دور میں ہے، تاکہ قرآن کے پیغام کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھا جا سکے۔ مولانا آزاد نے اجتہاد پر بھی زور دیا اور کہا کہ اجتہاد کے ذریعے ہم قرآن کی روح کو موجودہ دور کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد کے قرآنی نظریات نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے دینی اور علمی حلقوں میں گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی تفسیر نے قرآن کی جدید تشریح کی ضرورت کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ قرآن کی گہرائیوں میں جا کر اس کے پیغام کو سمجھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی قرآنی بصیرت کا اندازہ خود ان کے قلم کی تحریر سے لگائی۔ انہوں نے لکھا ہے، میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اور سعادت کے لیے سرچشمہ حیات حقیقت قرآنی کا انبعاث ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے فہم و بصیرت کا دروازہ ان پر کھل جائے۔
اس بات کی تائید مولانا آزاد کے ترجمان القرآن پر لکھے گئے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تبصرے سے بھی ہوتی ہے، جس کا اقتباس یہ ہے: اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نوجوان مسلمانوں میں قرآن پاک کا ذوق ابوالکلام آزاد کے الہلال اور البلاغ نے پیدا کیا، اور جس اسلوب بلاغت، کمال انشا پردازی اور زور تحریر کے ساتھ انہوں نے انگریزی خواں نوجوانوں کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کیا، اس نے ان کے لیے ایمان و یقین کے نئے نئے دروازے کھول دیے اور ان کے دلوں میں قرآن پاک کے معانی و مطالب کی بلندی اور وسعت کو پوری طرح نمایاں کر دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی کا شمار بر صغیر کے چوٹی کے علماء اور رہنماؤں میں ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ مولانا آزاد کے بارے میں کہا تھا: مولانا آزاد آیات من اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا انقلابی سفر دیر تک معطل رہتا۔ وہ ایک جامع الصفات انسان ہیں کہ اس قسم کے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں: مولانا آزاد نے سیاسی آواز کو دینی لہجہ دے کر اس زمانے کے علماء کو خطابت کا ایک نیا اسلوب دیا، اور اس یگانہ اسلوب کے سحر میں کسی کو اختلاف نہیں۔ میں نے ابتداءً خود الہلال کی خوشہ چینی کی ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری سے متعلق مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مولانا آزاد ایک دفعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے پاس ٹہل رہے تھے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے دور سے دیکھا تو فرمایا: وہ دیکھو، علم ٹہل رہا ہے۔ ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا: ابوالکلام نے الہلال کا سور پھونک کر ہم سب کو جگایا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے مولانا آزاد کو ہمیشہ اپنا مرشد کہا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ابوالکلام میں ابو ذر کا فقر، علی کا استغنا، صدیق کا عشق، فاروق کا دبدبہ، عثمان کی حیا اور احمد بن حنبل کی استقامت رچی ہوئی ہے۔ وہ ان خصائص کا مجسمہ ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد کے ذاتی دوست پنڈت موتی لال نہرو کا مولانا کے متعلق یہ خیال تھا: مولانا آزاد کے عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا نہیں، بلکہ علم، فکر، فہم اور تدبر ہیں۔ مولانا حفظ الرحمن سیبہاروی مولانا آزاد کی شبانہ عملی زندگی سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں: مولانا رات کو بہت جلدی سو جاتے، صبح 3 بجے بیدار ہوتے، اول 4 سے 8 رکعت تک خدا کے حضور میں سر بسجود ہوتے، پھر چائے پیتے، اس کے بعد قرآن کی آیات پر غور کرتے، پھر فجر پڑھ کر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے۔ جن کے بارے میں بڑے بڑوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، ان کے بارے میں ہم چھوٹے لوگ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے عملی ورثے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔